جی السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اور ایک نئی ولاگ کے ساتھ. اور امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے. دعا بھی کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. اللہ تعالیٰ سب کو خوش نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ سب پہ اپنا رحم کرم فرمائے. یہ آج کافی ٹائم کے بعد میرا دوبارہ کھیتوں کی طرف چکر لگا. اور یہ ہمارا کماد ہے. یہ فرسٹ ٹائم ہم نے یہ کماد کی فصل کاشت کیا ہے. لیکن یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاء اللہ. اور یہ گنا بننا شروع ہو چکا ہے اور تقریباً بن چکا ہے زیادہ. اور یہ پہلی فصل ہے، پہلا تجربہ ہے گنے لگانے کا. اور اب دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا لکھا ہوا ہے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ تعالیٰ کی عزت کی تقسیم ہے. اور اللہ تعالیٰ برکت فرمائے. اور جو ویسے بھی حالات ہیں پنجاب کے آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ پنجاب کے حالات بالکل ہی بہت برے ہیں. کہ جو سیلاب ابھی تک تباہی مچا رہا ہے، بالکل کم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ان کی بھی مدد فرمائے. اللہ تعالیٰ جن علاقوں جو علاقے بچے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی بھی مدد فرمائے. کیونکہ یہ بہت بڑا نقصان ہے. آپ کے گھر، آپ کے مویشی، آپ کے فصلیں وغیرہ سب کچھ اڑا کے لے جاتی ہے. آگے کی طرف چلتے ہیں کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہوا اچھی خاصی ہوا چل رہی ہے. اور موسم بھی اب بہتر ہوتا جا رہا ہے کیونکہ وہ گرمی، جو شدید قسم کی گرمی وہ ختم ہوتی جا رہی ہے. اب موسم ٹھنڈا کی طرف بڑھ رہا ہے. اور اس وقت بھی اچھی خاصی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے. بائک میں نے وہ کھڑی کر دی ہے. یہ کماد کی وجہ سے، گنے کی فصل کی وجہ سے وہاں پہ اگر میں درخت کے نیچے کھڑی کرتا ہوں وہاں سے نظر نہیں آتی. تو یہاں پہ کوئی پتہ نہیں ہوتا جو حالات ہیں ملک کے. آپ کی کہتے ہیں آپ کی نظر ہٹی ادھر درگھٹنا گھٹی. اس کا میں بتا دوں، یہ گاجر کی فصل ہے. یہ کاشت کی ہے لیکن اس کے اوپر بارش ہوئی ہے. اور اللہ کرے کہ نکل آئے، ورنہ یہ پھر کسی کام کی نہیں رہتی، فارغ ہو جاتی ہے فصل. اور اس موسم میں ہوتا بھی ایسی ہے کہ لوگوں کا اس طرح نقصان بہت زیادہ ہوتا ہے. گاجر والا وہ کاشت کر لیتے ہیں، اوپر وہ بارش ہو جاتی ہے تو یہ اوپر سخت طے آ جاتی ہے. جس وجہ سے وہ گاجر کی جو فصل ہے وہ بیج نکلتا نہیں ہے، جس وجہ سے وہ ساری فصل برباد. ادھر ہمارے پاس ہے، اس بندے نے کچھ اپنی ان کی زمین ہے، کچھ انہوں نے ٹھیکے بھی لی ہے. وہ ایک دن بتا رہا تھا، یہ تقریباً 3-4 سال پرانی بات ہے. وہ کہہ رہا تھا میں نے گاجر کی فصل کاشت کی. وہ گاجر ہی لگاتے ہیں جب گاجر کا موسم ہوتا ہے. وہ ساری فصل پہ سارے وہ کھیت پہ وہ گاجر کاشت کر لیتے ہیں. تو وہ بتا رہا تھا کہ میں نے گاجر کاشت کی، اوپر بارش ہوئی، وہ ساری فصل برباد. اور کتنے کا نقصان ہوا؟ 60 لاکھ کا نقصان ہوا اس کا، اس گاجر کی فصل میں. بارش کیونکہ اس نے کاشت کے اوپر بارش ہوگی تو وہ اوپر سخت طے جم گئی. تو طے جمنے کی وجہ سے وہ جو گاجر کا بیج تھا وہ ٹاٹا بائے بائے ہو گیا. تو ان چیزوں میں تو نقصان آتا ہے. کوئی بھی صرف کھیتی باڑی میں نہیں، کوئی بھی کام کرتے ہو، بزنس کرتے ہو تو اس میں بندے کو اچھا خاصا نقصان بھی بھگتنا پڑتا ہے. تو یہ چیزیں زندگی کا حصہ ہے. اور وہ کہتے ہیں نا کہ مالی نقصان تو پورا ہو جاتا ہے لیکن جانی نقصان پورا نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ سے صحت اور تندرستی مانگنی چاہیے. باقی یہ پیسہ دولت یہ چیزیں آنے جانے والی چیز ہے. یہ پلاٹ ہو گیا اور وہ نیچے پلاٹ، یہ 2 پلاٹ. یہ تو کاشت کرنے کے لیے موقع ہی نہیں ملتا کیونکہ جیسے ہی ہمارے ہمسائے بھی ہے ان کے بھی ایسے خالی پڑے ہوئے ہیں. جیسے وہ ہل چلاتے اوپر سے بارش پڑ جاتی ہے، پھر ان کو دوبارہ چلانا پڑتا ہے. تو یہ اب آپ خود دیکھ لیں، ابھی بھی یہ کھیت ابھی بھی گیلے ہیں. اور یہ کچھ دن پہلے ہی ہم نے یہاں سے جو تل کی فصل تھی وہ اٹھائی، لیکن یہ کاشت کرنے کے لیے موقع نہیں ملتا. بارش دوسرے دن ہی بارش پڑ جاتی ہے. آج کل شام بھی ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی اور آج صبح بھی ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی. لیکن بعد میں پھر یہ دھوپ نکل آئی اور کوئی پتہ نہیں ہوتا، ایک دم بدل آ جاتے ہیں، بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس وجہ سے یہ پلاٹ
یہ 2 پلاٹ بالکل کاشت کرنے کے لیے موقع نہیں ملتا، اوپر سے دوسرے دن ہی بارش پڑ جاتی ہے۔ یہ تھا جو کچھ ٹائم پہلے میں نے دکھایا تھا، جہاں پہ ٹی بی سی بنی ہوئی تھی وہ ختم کروا کے اس میں جو یہاں سے یہ یہاں پہ بھی جو ٹی بی سی بنی ہوئی تھی اس کی ساری مٹی اٹھا کے آگے لے گئے ہیں۔ یہ یہاں پہ لیول ہو گیا اور کریں گے یہ جب اس کو ہل چلائیں گے، ریزر وغیرہ اس کو لیول کریں گے تو ساتھ میں یہ حصہ جو تھا یہ بھی اس میں مکس ہو جائے گا۔ فی الحال تو ہماری جو فصل ہے وہ یہ گنے کی فصل ہی ہے، اس کا انتظار ہے۔ باقی وہ گاجر کی فصل اللہ کرے ہو جائے، کیونکہ بارش پڑ رہی ہے بار بار اس کے اوپر، تو اس کا بیج نکلنا ذرا پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ جہاں پہ میں بیٹھا ہوں یہاں سے یہ نہری نالا نکل رہا تھا، لیکن اب نہری پانی تو بالکل ختم ہو گیا، تو اس وجہ سے یہ جو نالا ہے اس کو کور کرنے کی کوشش کر تو رہے ہیں، اسی طرح یہ کور ہو جائے، مطلب اس کے اوپر مٹی والا ڈال دے، کسی کام کے نہیں تھا ہمارے لیے، وہ نقصان کا ہی باعث تھا۔ نقصان کا باعث یہ تھا کہ اس کے دونوں سائڈوں پہ چوہوں نے اچھے خاصے سوراخ کیے ہوئے تھے، اور جب فصل کو ہم پانی لگاتے تو پھر وہ پانی آپ یقین کریں بعض اوقات اتنا ضائع ہو جاتا نا، ایک سوراخ تو تھا نہیں کہ بندہ اس کو کور کر لے، یہاں پہ 2-3 بندے کھڑے ہوتے تھے جب یہاں پہ اس سائڈ پہ پانی لگتا کہ کہیں سے پانی نہ ٹوٹ جائے۔ بعض اوقات یہ جو نالا تھا نہری نالا یہ سارا بھر جاتا پانی، یا وہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ ایک جگہ تھی نہیں جہاں سے بندہ کور کر لے، پتہ نہیں کہاں سے وہ سوراخ انہوں نے نکالے ہوئے تھے، تو وہ چیز تقریباً میکسیمم کور ہو چکی ہے یہ نالے کی وجہ سے۔ نالا ساتھ ساتھ میں یہ بند ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ اس کو کور بھی کر رہے ہیں تاکہ نقصان نہ ہو پانی کا ضیاع بہت ہوتا تھا۔ اور میرے آنے کا مقصد بھی یہ تھا، ایک تو میں بازار جا رہا تھا، میں کہ چلو کھیتوں سے ہوتا ہوا جاؤں، اور گنے کی فصل تو آپ لوگوں کے سامنے ہے، یہ میں پھر دکھا دوں۔ زیادہ تر میں دیکھنے آتا یہ 2 پلاٹ، اس 2 پلاٹ میں کوئی کاشت کی یہ چیز یا نہیں، وہ 2 پلاٹ خالی پڑے ہوئے ہیں، تو یہ آپ دیکھ لیں گنے۔ ماشاء اللہ، شکر الحمدللہ، گنے کی فصل تو اس وقت فی الحال تو بڑی زبردست چل رہی ہے، اور باقی نفع نقصان تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ ایک لفظ کسانوں کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ کسان مافیا نہیں ہے۔ پہلی چیز میں بھی یہ سمجھتا تھا کہ شاید یہ جتنی بھی فصلیں وغیرہ یا جتنی بھی کھانے پینے کی چیزیں، جتنی بھی سبزیاں وغیرہ ہیں، اس کے پیچھے کسانوں کا ہاتھ ہے، لیکن جب خود ان چیزوں سے واسطہ پڑا، جب پتہ چلا، تو آپ یقین کریں بندے کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ میں خود جاتا رہا ہوں، 4-5 سال پہلے کی بات ہے، رمضان کے مہینے میں صبح سحری کے بعد میں جاتا رہا ہوں منڈی میں، کزن نے سبزی وغیرہ کاشت لی تھی تو وہ لے کے جاتے تھے، تو ساتھ میں بھی چلا جاتا، تو وہاں پہ جو بولی لگتی ہے پھر میں گھر آ کے اس کا حساب کتاب کرتا تھا کہ یار یہ اگر یہ ٹوکری میں 10 سے 12 کلو سبزی ہے تو کس حساب سے گئی ہے، کس ریٹ سے، تو جب حساب کتاب میں لگاتا تو پتہ چلتا کہ یہ سبزی جو گئی ہے یہ تقریباً 25, 26, 27, 28 روپے کلو کسان سے وہ لیتے رہے، وہاں پہ جو بھی منڈی میں ہوتے ہیں آڑتی وغیرہ جو بھی وہ لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی اگلے دن وہ منڈی میں لگتی وہ سبزی وغیرہ 120, 100 روپے، یعنی 100 سے 1 روپے بھی نیچے نہیں، 100 سے اوپر ہی وہ بکتی تھی۔ میں نے کہا کہ یہ چیز ہے، یہاں پہ یہ کارروائی ڈالتے ہیں، اگر جو چیز کسانوں سے لی جائے ایک جائز منافع کے ساتھ وہ آگے عوام تک دی جائے تو عوام خوشحال، عوام کی دعائیں دے، لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوتا، کسانوں سے یہ چیز لے لیتے ہیں، ایک قسم فری میں لے لیتے ہیں، اور آگے یہ پھر عوام کو 50-60 گنا زیادہ ریٹ میں بیچتے ہیں۔ اب کسان آپ کیا کر سکتا ہے، آپ خود بتائیے، اگر وہ سبزی وغیرہ کاٹ کے لے کے جاتا ہے منڈی میں تو واپس تو نہیں لے کے آئے گا، اس کو پتہ ہے کہ ابھی 2-3 آنے آ رہے ہیں تو یہ بھی نہیں آئیں گے، اور گھر میں واپس جا کے کیا کروں گا، اس کو اسٹور تو کر نہیں سکتا، یہ خراب ہوگی، تو وہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے، پھر جتنا بھی ریٹ ہو لگتا ہے نا اس میں وہ بیچنے ہوتا ہے، چاہے وہ سستے میں ہو یا مہنگے میں۔
وہ بیچ دیتا ہے۔ اس کے بعد بتا دوں یہ انتہائی محنتی ہے، اس ساتھ والی کھیت انہوں نے ٹھیکے پہ لیے ہوئے ہیں، تو ہمارے گاؤں کے ہیں۔ میں کہتا ہوں لیول اس بندے کا، یہ اکیلا بندہ میں کہتا ہوں 10 بندوں کا کام کرتا ہے۔ اور یہ بھی مجھے بتا رہا تھا کہ اللہ کا حکم ہے، یہ جو گاجر کی فصل ہے یہ آپ اس کا نکلنا بڑا مشکل ہے، اور باقی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کیا ہوتا ہے۔ اور یہ سماج سے نا یعنی یہ بول نہیں سکتے، لیکن انتہائی شریف انسان، انتہائی محنتی، میں اس کی کہتا ہوں کہ بتا نہیں سکتا کہ کتنا محنتی ہے۔ یہ دیکھ رہا ہے گاجر کی فصل کو۔ یہ بھی بتا رہا تھا کہ یہ آپ لوگوں کی جو ہے نا یہ تو بالکل نہیں نکلے، 1-2 جگہوں پہ کہیں نکلیں گاجر، لیکن ہماری والی جو ہے وہ بہت گھنی نکلی ہے بارشوں کے باوجود بھی۔ اور یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ کی قدرت ہے، بالکل بے شک، اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے۔ یہ تو اللہ کے حکم سے یہ چیز ہوتی ہے۔ تو وہ بھی مجھے وہی بتا رہا تھا کہ یہاں پہ تو گاجر کی فصل بہت مشکل نکلے گی، لیکن ہماری والی اچھی خاصی نکلی ہوئی ہے۔ اور یہاں بھی اپنی ویڈیو کا اختتام کروں گا۔ وہ بتا رہا ہے کہ گنے کی فصل اچھی ہے، لیکن گاجر کا برا حال ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی شان ہے۔ تو یہاں پہ میں اپنی ویڈیو کا وائنڈ اپ کروں گا، کیونکہ یہاں سے میں نے سیدھا بازار جانا ہے۔ ایک تو گھر کے کام بھی ختم نہیں ہوتے، روزانہ کوئی نہ کوئی کام نکلا ہوتا ہے، کبھی کوئی چیز تو کبھی کوئی چیز، بندے کو اپنی کوئی نہ کوئی چیز یاد آتی ہے ویکینڈ پہ، تو ابھی اس کے لیے میں نے جانا ہے۔ تو یہاں پہ اختتام کرنے سے پہلے ذرا یہ ٹھنڈی ہوا کے مزے لے لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو علاقے بچے ہوئے سیلاب سے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، جو ڈوب چکے اللہ تعالیٰ ان کے لیے وہ چیز قیامت والے دن بخشش کا ذریعہ بنائے، کیونکہ جو ان کا نقصان ہوا وہ ان کی تلافی نہیں ہو سکتی، بہت بڑا نقصان ہوا ہے، ان کے گھر، ان کے جانور، ان کی فصلیں، تو وہ تو بالکل بندہ سوچ نہیں سکے کہ اس کی تلافی ہو سکے۔ اور ایک اور چیز بتا دوں، یہ ہمارے کھیت میں ہی ہے، اور یہ صرف ایک سائڈ پہ کھڑا ہوا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، باقی سارا درخت سڑ چکا ہے، لیکن یہ اس سائڈ پہ یہ ہرا بھرا ہے، اور یہ اللہ کا نظام ہے، پورا درخت ہی ہرا بھرا ہے۔ چلو یہاں پہ میں اپنی ویڈیو کا اختتام کرتا ہوں، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک دیجیے اجازت، اللہ حافظ، دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔